قرآن کریم برہان الرشید کی سورۃ النجم کی پہلی آیات آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں بڑی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ صلاۃ و تسلیم آپ کا سفر معراج، اس کا آغاز مسجد حرام سے ہوتا ہے، اور حضور علیہ صلاۃ وسلام مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی حضور امامت فرماتے ہیں۔ حضور علیہ صلاۃ وسلام کی بارگاہ میں براق کو پیش کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ صلاۃ وسلام اس براق کے اوپر سواری فرماتے ہیں۔ یہاں سے میں نے پچھلا جمعۃ المبارک چھوڑا تھا، اور یہاں سے ہی میں اس کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ حضور نبی رحمہ علیہ صلاۃ و تسلیم آپ کا جو معراج کا سفر ہے اور بلندی کا جو سفر ہے، زمینی سفر جو تھا وہ مسجد اقصی تک جا کر کے ختم ہو جاتا ہے، اور آسمانی سفر کا آغاز مسجد اقصی سے آگے شروع ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ صلاۃ وسلام کی بارگاہ میں براق پیش کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ صلاۃ وسلام اس پر سواری کرتے ہیں، اور سوار ہو کر کے میرے آقا علیہ صلاۃ وتسلیم آپ کی سواری پہلے آسمان پر جا کر کے رکتی ہے۔ کثیر تعداد میں ملائکہ حضور کے ساتھ ہیں۔ مشکات المصابیح کے اندر ہے کہ 70,000 ملائکہ حضور کے دائیں طرف ہیں، 70,000 ملائکہ بائیں طرف، اور 70,000 ملائکہ حضور کے سامنے اور پیچھے موجود ہیں۔ ہر فرشتے کے ہاتھ کے اندر نورانی قندیل ہے۔ میرا آقا علیہ صلاۃ وسلام کے ہمراہ وہ سارے کے سارے ملائکہ پہلے آسمان پر جا کر کے رکتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام الدر المنصور کے اندر یہ تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر بغوی کے اندر بھی اس بات کو نقل فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ صلاۃ و تسلیم آپ کے ساتھ جو ملائکہ ہیں پہلے آسمان پر جا کر کے رکتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان پر دستک دی، اور آگے سے آواز آتی ہے، آنے والا کون ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ آگے سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ آنے والا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی زیارت سے مستفید کرنے کے لیے آج سفر معراج سے نوازا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان پر جا کر کے رکا، آقا جانی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پر رکنے کے بعد پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نورانیت تھا اس کا آغاز ہو رہا تھا۔ میرا آقا علیہ صلاۃ والسلام کو مقام بشریت سے بھی نوازا گیا، حضور کو مقام نورانیت سے بھی نوازا گیا، حضور کو مقام مظہریت سے بھی نوازا گیا ہے۔ حضور کا پہلا مقام مقام بشریت ہے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام انسانوں کے سامنے بیٹھ کر حضور کھانا تناول کرتے ہیں۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے اپنی ازدواجی زندگی کو بھی بسر کیا ہے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے سامنے معمولات زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ حضور نے تجارت تک کا سفر کیا ہے۔ یہ حضور کا مقام بشریت ہے۔ کسی نے حضور کے مقام بشریت کو دیکھا تو مقام نورانیت کو بھول بیٹھا، ابھی تو مقام مظہریت بھی سمجھنے والا تھا۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام کا مقام بشریت دیکھ کر اگر کوئی حضور کی نورانیت کا منکر ہے تو وہ ماں سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے اسی لیے لکھا ہے کہ اپنی مثل نبی نو کہندے تے ماری مت جنا دی۔ کسی نے حضور کے مبارک نگاہوں کو دیکھ کر کے کہا العیاذ باللہ
میری دو آنکھیں ہیں تو کیا حضور کی دو آنکھیں نہیں ہیں؟ میرے دو کان ہیں تو حضور کے بھی دو کان ہیں، میرے دو ہاتھ ہیں تو حضور کے بھی دو ہاتھ ہیں، میں چلتا ہوں تو حضور بھی چلتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو ظاہری طور پہ تو دیکھا، میرے ہاتھ کی پرواز اس دیوار تک نہیں ہے۔ آج سے قبل اگر مشرکین مکہ کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ کی پرواز بھی سامنے جو کھڑی دیوار تھی وہاں تک نہیں ہوتی تھی۔ انسان کتنا سا ہو سکتا ہے؟ 6 سے 7 فٹ 10 فٹ تک انسان کا قد ہو سکتا ہے، تو اس کا ہاتھ کہاں تک جا سکتا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا ہاتھ ہے، یہ مقام بشریت کا ہاتھ ہے۔ نہیں تو حضور کا مقام کیا ہے؟ حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، صحیح مسلم شریف کے لفظ ہیں، حضور نے ہاتھ بڑھایا، پہلا آسمان پار ہوتا ہے، دوسرا آسمان بھی پار ہوا، 7 کے 7 آسمان پار ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھر نیچے کیا، عرض کی حضور اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میرا آقا فرماتے ہیں آج جنت کو کھول دیا گیا، سامنے میں نے انگور کی بیل دیکھی، جی چاہا کہ تمہارے لیے انگور کا گچھا توڑ دوں۔ میرا آقا فرماتے ہیں جب میں نے ہاتھ بڑھایا دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے صحابہ کے لیے اس کو توڑ کر لے جاتا ہوں، اور دل میں اس بات کا جو ہے وہ پھر خیال پیدا ہوا کہ یہ رب کی بنائی ہوئی جنت ہے، قیامت کے دن میرے دیوانوں کو اس سے نوازا جائے گا۔ تو میں پھر ہاتھ کو پیچھے کیا، میرا ہاتھ سامنے قریب دیوار تک نہیں جاتا، میرے نبی کا ہاتھ مصلی امامت پہ مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر حضور کا ہاتھ جنت سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ صرف مقام ہے، صرف 1-2 منٹ کے لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ معراج خود بخود سمجھ آئے گا کہ معراج کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سدرۃ المنتہا کے آگے حضور کی مقام نورانیت کا آغاز ہوتا ہے، حضور کی مقام بشریت جو ہے وہ مقام مسجد اقصی تک رہتا ہے۔ آقا جانی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جو سفر ہے وہ مقام بشریت کا تو جو ہے وہ بیت المقدس تک رہا۔ حضور جب آسمان کی بلندیوں تک جاتے ہیں تو ملائکہ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اتنا ہوتا ہے، چونکہ فرشتے نور سے ہوتے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا پردہ ہٹتا ہے تو فرشتوں کا نور ہیچ اور ماند پڑتا ہے، حضور کی نورانیت سب سے افضل اور اعلیٰ لگتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو روک کر جب جبریل امین نے جواب دیا کہ میرے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پہلے آسمان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ نبیوں کی پرواز دیکھیں، ایک مقام وہ بھی ہے سدرۃ المنتہا سے قبل بیت المقدس میں تمام انبیاء حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھی، حضور کا دیدار کیا، پہلے آسمان پر جا کے دستک دی، حضرت آدم علیہ السلام پھر کھڑے ہیں، منتظر ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پیش کیا، حضور نے کہا اے ابو الانبیاء، اے آدم علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں میرا سلام ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پیغمبر، سارے نبیوں کی صف میں سب سے پہلا ہوں، لیکن اے حبیب تو ہے تو آخر پہ آنے والا، لیکن ہر نبی سے پہلے تو اے حبیب تیرا ہی مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دوسرے آسمان کی طرف بڑھے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی دوسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت جبریل بما ملائکہ ہے، آگے دروازے پہ دستک دی، پوچھا آنے والا کون ہے؟ فرمایا نا جبریل۔ فرمایا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سید العالمین تشریف لا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری دوسرے آسمان پر جا کر کے رکتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مقام پہ رکے دوسرے آسمان پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی ملاقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے سینے کے ساتھ لگایا، مرحباً یا سیدی کے لفظ سے پکارا،
بلکہ جوں جوں آپ بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں آگے سے آواز آتی ہے مرحباً یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ، اے کائنات کے والی تمہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے آسمان کی طرف بڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات جو ہے وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، ہاتف سے آواز آتی ہے اے جبریل آج میرے نبی کے پردوں کو ہٹایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے حضور کے حسن کے سامنے ہیچ ہوتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے قلم اٹھائی تو لکھا، آپ نے فرمایا دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں۔ آپ کو جواب ملتا ہے اے یوسف علیہ السلام تیرے حسن کے چرچے بڑے، وہاں پہ زنان مصر نے تجھے دیکھا انگلیاں کاٹ کے رکھ دیں۔ فرمایا جبریل بتا دو آج یوسف علیہ السلام کو دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ۔ کہا اے یوسف تیرے حسن کے اندر بھی حسن تیرا اپنا نہیں ہے، فرمایا تیرے حسن کے اندر بھی اگر حسن ہے تو وہ حسن مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا جلوہ جو ہے وہ حسن یوسف میں نظر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے ملاقات کی، پھر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرشتوں بڑا ہجوم جو ہے وہ چوتھے آسمان کی طرف بڑھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ سے ملاقات کی، پانچویں آسمان کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجوم بڑھتا ہے۔ حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی ملاقات جو ہے وہاں پر جا کر کے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان کی طرف بڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چھٹے آسمان پر ملاقات جا کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان کی طرف جب پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رکتے ہیں، آگے جا کر کے سدرۃ المنتہا آتا ہے۔ یہ وہ مقام پہ ہے جس مقام پر جا کر کے فرشتے رک جاتے ہیں، یہاں تک کہ ملائکہ کا سفر بھی وہاں تک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مقام پر جا کر کے رکے، سدرہ بیری کی طرح کا درخت ہے جس کو سدرہ کہا جاتا ہے۔ منتہا کا مطلب ہے کہ جہاں پہ جا کر ساری کی ساری نورانیت جو ہے اس کا آگے جانے کا ایک لمحہ جو ہے اس کا بھی تصور ناممکن ہے۔ وہاں پر لامکاں کی بلندیوں کا آغاز ہوتا ہے، مکاں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مقام پر جا کر کے ٹھہرتے ہیں، حضور کا براق بھی رکتا ہے، آگے سے حضور کی بارگاہ میں رف رف پیش کیا جاتا ہے۔ رف رف ایک تخت تھا جو حضور کے قدموں کے نیچے رکھا گیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے فرمایا جبریل تیری کیا چاہت ہے؟ عرض کی حضور جبریل سے پوچھتے ہیں۔ حضرت جبریل نے کیا کہا؟ قال لو دنوت انملۃ لاحترقت۔ عرض کی حضور اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو میرے نورانی پر جل اور سڑ کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم نے بھی یہاں پہ لکھا، آپ فرماتے کرے جبریل کرے عرض جبریل اگاں میں نہ جاواں، کرے عرض جبریل اگاں میں نہ جاواں، جے جاواں تے جل جاواں پیارا محمد۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل حاجتک من ربک، اے جبریل کیا تیرے رب سے تیری کوئی آخری حاجت ہو تو وہ پیش کرو۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہے نا حاجت؟ میرا آقا فرماتے ہیں کیا حاجت ہے؟ فرمایا کہ عرض کی حضور حاجت اتنی ہے کہ جب قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط پہ گزرنے لگے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ آپ کا رب جو ہے وہ مجھے اجازت دے دے کہ میں ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا لوں۔ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو حضور مسکرا کے کہتے ہیں اے جبریل تیرے دل کے اندر یہ خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ تو عرض کی کہ حضور اسی وقت خواہش پیدا ہوئی تھی جب براق پر آپ کا قدم جا رہا تھا، آپ نے سر جھکا کے کہا تھا باری تعالیٰ براق میں سوار نہیں ہونا جب تک میری امت کے بارے میں نہ بتا دیا جائے کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تیرے دل کے اندر یہ خواہش کیوں اٹھی؟ عرض کی حضور میں جان چکا ہوں کہ آپ راضی اسی سے ہوتے ہیں
جو بندہ آپ کی امت کو راضی کرتا ہے. عرض کی کہ میں اپنے نورانی پروں کو آپ کی امت کے قدموں کے لیے اس لیے بچھا رہا ہوں کہ جب آپ راضی ہو جائیں گے میرا رب بھی مجھ پہ راضی ہو جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل کیا میرے ساتھ چلنا ہے؟ عرض کہ حضور آگے ایک قدم نہیں جا سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میرے حضور قبلہ عالم کی زبان میں جواب دیا، فرمایا کرے عرض جبریل اگاں میں نہ جاواں، جے جاواں تے جل جاواں یارا محمد. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کیا دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے جبریل یہ نہ سمجھنا کہ آپ مجھے لے کر کے اس مقام پر آئے ہو. فرمایا کہ یہ بات ذہن سے میں نہ لے کر کے آنا، لے آیا نہ تو مینوں، میں تینوں لے آیا. فرمایا کہ وہ جو سفر تھا جبریل یہ مت سمجھنا کہ تیری وجہ سے سفر ملا ہے. فرمایا کہ آج اس دن کے لیے تو جبریل تجھے پیدا کیا گیا تھا. فرمایا کہ لے آیا نہ تو مینوں، میں تینوں لے آیا. حضور فرماتے ہیں آگے جانا ہے؟ عرض کی حضور میں یہاں تک رہ سکتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میری انگلی تھام لے، آگے بھی لے جاوے گا پیارا محمد. حضور فرماتے ہیں تو چل تو صحیح، میں تجھے آگے بھی لے کر کے جاؤں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارے فرشتے وہاں پہ کھڑے ہیں، حتیٰ کہ جبریل جیسے نورانی جو ہے وہ فرشتے وہ بھی کھڑے ہیں. مقام رف رف پہ حضور جب تشریف فرما ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر جلوہ گر ہوتے ہیں. حضور کی سواری آگے بڑھ رہی ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام نورانیت سے بھی آگے نکل گئے. یہ مقام مظہریت ہے. یہ آپ سامنے خدا کے نام دیکھ رہے ہیں، الرحمن الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن. یہ خدا کے سارے نام ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ہر نام کے اندر سے حضور گزرتے ہیں. یہ مقام مظہریت تھی. اس بات کو اپنے ذہن نشین کیجیے گا. کوئی حضور کی مقام بشریت تک اڑا رہا، کوئی حضور کی مقام نورانیت تک اڑا رہا. حضور کا مقام مظہریت تو وہ ہے جس کو میرا آقا فرماتے ہیں یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. میرے حضور قبلہ عالم نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی. آپ فرماتے ہیں محمد در مکنوت، بشر جانے تو کیا جانے. محمد در مکنوت، بشر جانے تو کیا جانے. بظاہر تو بشر بے شک، حقیقت کو خدا جانے. حضور مقام مظہریت کی طرف جب آگے بڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر جا کر کے رکتے ہیں. خدا کی طرف سے آواز آتی ہے. اللہ اپنی شان کے لائق بول کر کے خدا فرماتا ہے کف یا محمد ان ربک یصلی. فرمایا اے حبیب رک جا. حضور کو روکا جاتا ہے. حضور کی سواری رف رف جو ہے وہاں پر جا کر کے رک گئی. اب حضور کے لیے تیسری سواری بقعہ نور پیش کی جاتی ہے. جب حضور کے سامنے بقعہ نور کو پیش کیا گیا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بقعہ نور کے اندر جب آتے ہیں تو پھر رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ثم دنا فتدلی. فرمایا حبیب قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ. جی آگے سے آواز آ رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام رف رف کے بعد بقعہ نور کے اندر خدا کے سارے اسماء میں سے جب حضور گزر کر آگے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کے آواز آتی ہے کف یا محمد، اے میرے حبیب رک جا، ان ربک یصلی. اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ صلی یصلی کا مطلب درود بھیجنا ہوتا ہے، لیکن رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. حضور بقعہ نور کے اندر جب آتے ہیں، آقا جانی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو حکم ہوتا ہے حبیب رک جائیں، آپ کا رب آپ پر رحمت بھیج رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا ثم دنا فتدلی. سورۃ النجم ہے. حبیب قریب ہو جائیں اور قریب ہو جائیں. عرض کی مالک کتنا قریب ہو جاؤں؟ فرمایا فکان قاب قوسین. اتنا قریب ہو جانا جتنی 2 قوسیں ہوتی ہیں.
یہاں پہ ریاضی کا علم رکھنے والے جانیں گے، ایک قوس صغیرہ ہوتی ہے، ایک قوس کبیرہ ہوتی ہے۔ بڑی کبیر جو ہے وہ بڑی قوس اور چھوٹی قوس کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنا قریب ہو جا حبیب جتنی دو قوسیں اپنی قریب ہوتی ہیں۔ اب اگلا لفظ اور پر لطف ہے، او ادنا، یا حبیب اس سے بھی زیادہ اور نیڑے ہو جا۔ پھر وہاں پہ ہوا کیا؟ خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے۔ میرے آقا اتنی قربت میں آ گئے کہ خدا تو خالق تھا اور اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور مخلوق تھے، حضور کی مخلوق جیسی مخلوق کائنات میں کوئی نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا حبیب اتنا قربت میں آ جا کہ میرے جیسا خالق کوئی نہیں، تیرے جیسی مخلوق میں کوئی بندہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی قربت میں آ جاتے ہیں۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، یا اس سے بھی بڑھ کر میرے قریب ہو جا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی قربت میں ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے سب سے پہلا جو تحفہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا وہ التحیات کا پیش کیا۔ یہاں سے میرا جمعہ اگلا آپ کی سب میں گوش گزار کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا